اسلام میں ایک ایسا بھی صحابی گزرا ہے جو اسلام قبول کرنے سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو دردناک تکلیفیں پہنچاتا رہا ہے، اور اگر کوئی شخص مکہ میں اسلام قبول کر لیتا تو اسے طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتا، اور یہ حضرت عمیر بن وہب تھے۔ بات کرتے ہیں جنگ بدر کی، تو عمیر بن وہب خود تو میدان بدر سے جان بچا کر واپس لوٹ آئے، لیکن ان کے بیٹے کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا۔ عمیر کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ مسلمان اس کے نوجوان بیٹے کو باپ کے جرموں کی سخت ترین سزا دیں گے، کیونکہ اس کا باپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کو دردناک تکلیفیں پہنچاتا رہا ہے۔ ایک دن صبح کے وقت عمیر مسجد حرام میں طواف کعبہ اور بیتان حرم سے برکت حاصل کرنے کے لیے آیا۔ وہاں کیا دیکھتا ہے کہ صفوان بن امیہ خطیب کی ایک جانب بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے پاس آ کر کہنے لگا، آقائے قریش، صبح بخیر۔ صفوان نے بھی جواباً کہا، صبح بخیر عمیر، آئیں بیٹھ کر کچھ باتیں کرتے ہیں، آپس میں باتیں کرنے سے وقت اچھا گزرے گا۔ عمیر صفوان بن امیہ کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ دونوں آپس میں بدر اور اس میں ہونے والے عظیم نقصانات یاد کرنے لگے اور ان قیدیوں کے نام شمار کرنے لگے جنہیں مجاہدین اسلام نے گرفتار کر لیا تھا، اور وہ سرداران قریش کو یاد کر کے آنسو بہانے لگے جن کی گردنیں مسلمانوں کی تلواروں نے اڑا دیں اور کلیب کے کنووں میں ان کی لاشوں کو پھینک دیا۔ صفوان بن امیہ نے ایک لمبی سانس لی اور کہا کہ ان کے بغیر بھی کیا جینا ہے۔ پھر عمیر نے کہا، باخدا آپ نے بالکل سچ کہا۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر کہنے لگا، رب کعبہ کی قسم، اگر میں مقروض اور عیالدار نہ ہوتا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی جا کر قتل کر دیتا۔ پھر آہستہ سے کہنے لگا، میرا بیٹا چونکہ ان کے قبضے میں ہے، اس لیے میرا وہاں جانا شک و شبہات پیدا نہیں کرے گا، کیونکہ قیدیوں کے ورثہ کی مدینہ منورہ میں آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے۔ صفوان بن امیہ نے عمیر بن وہب کی اس بات کو غنیمت سمجھا اور سوچا کہ یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ اس کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، عمیر تم اس بات کی پرواہ نہ کرو، تمہارا جتنا بھی قرضہ ہے میں خود ادا کروں گا۔ میں تمہارے اہل و عیال کی ذمہ داری بھی قبول کرتا ہوں۔ میرے پاس اتنا وافر مال ہے کہ جس سے ان کی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ یہ پیشکش سن کر عمیر بولے، اس بات کو خفیہ راز میں رکھیں اور کسی کو نہ بتائیں۔ صفوان نے کہا کہ تم بھی اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ عمیر بن وہب جب مسجد حرام سے اٹھا تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف غیظ و غضب کی آگ اس کے سینے میں جل رہی تھی۔ اپنے اس ارادے کی تکمیل کے لیے اس نے تیاری شروع کر دی۔ اس سفر میں اسے قطعاً اس بات کا اندیشہ نہ تھا کہ کوئی اس پر شک و شبہ کرے گا، کیونکہ اسیرن قریش کے ورثہ فدیہ دینے کی غرض سے مدینہ منورہ جا رہے تھے۔ عمیر بن وہب نے گھر آ کر بیوی کو حکم دیا کہ میری تلوار تیز کرو اور اسے زہر لگا دو۔ پھر اپنی سواری طلب کی تو اسے تیار کر کے اس کے سامنے لایا گیا۔ یہ سوار ہو کر اپنے مشن کی تکمیل کے لیے غیظ و غضب کا طوفان اپنے سینے میں چھپائے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے۔ عمیر بن وہب نے مدینہ منورہ پہنچ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش شروع کر دی۔ بالآخر مسجد نبوی کے قریب اپنی سواری سے اترا اور مسجد کی طرف چل دیا۔ حضرت عمر بن خطاب چند صحابہ اکرام کے ساتھ مسجد کے دروازے کے قریب بیٹھے ہوئے آپس میں جنگ بدر میں قتل ہونے والے اور گرفتار ہونے والے قریشیوں کے متعلق گفتگو فرما رہے تھے، اور وہ اس منظر کو بھی یاد کر رہے تھے جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مہاجرین و انصار نے میدان بدر میں جواں مردی کے جوہر دکھائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرما کر انہیں عزت بخشی اور ان کے دشمن کو تباہ و برباد کیا اور ذلیل و رسوا کیا۔ حضرت عمر نے عمیر بن وہب کو دیکھا کہ وہ اپنی سواری سے اتر کر گلے میں تلوار لٹکائے ہوئے مسجد کی طرف چلا آ رہا ہے۔ یہ گھبرا کر اٹھے اور فرمایا، ارے یہ دشمن خدا عمیر بن وہب ہے، اللہ کی قسم یہ کسی برے ارادے سے آیا ہے، اسی نے مکہ میں مشرکین کو ہمارے خلاف بھڑکایا تھا، بدر سے پہلے یہ ہمارے خلاف جاسوسی کرتا رہا ہے۔ پھر اپنے ساتھیوں سے فرمایا، فوراً اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد گھیرا بنا لو اور ہوشیار رہو کہیں یہ مکار دھوکہ نہ دے جائے۔
یہ کہہ کر حضرت عمر فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض کی، یا رسول اللہ، یہ دشمن خدا امیر بن وہب گلے میں تلوار لٹکائے آپ کی طرف آ رہا ہے۔ میرے خیال میں اس کا ارادہ اچھا نہیں ہے، یہ کسی شرارت کی غرض سے آیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ فاروق اعظم نے بہت سمجھداری کے ساتھ فوراً اسے قابو کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسے اس حالت میں دیکھا تو حضرت عمر سے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، ذرا پیچھے ہٹ جاؤ۔ وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے۔ پھر عمیر بن وہب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، عمیر، قریب آ جاؤ۔ وہ قریب ہو گیا اور عرض کی، صبح بخیر۔ یہ زمانہ جاہلیت میں عربوں کا سلام تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، عمیر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تم سے بہتر سلام کا طریقہ بتا کر ہمیں عزت بخشی ہے۔ ہم السلام علیکم کہتے ہیں اور یہ اہل جنت کا سلام ہے۔ عمیر نے کہا، آپ کا سلام ہمارے سلام سے کچھ زیادہ مختلف تو نہیں، لیکن آپ اپنے مشن میں نئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، عمیر کیسے آئے ہو؟ عرض کی، میں اپنے قیدی چھڑوانے آیا ہوں جو آپ کے قبضے میں ہے، برائے مہربانی اسے چھوڑ کر مجھ پر احسان فرمائے۔ آپ نے دریافت فرمایا، تیری گردن میں تلوار کیوں لٹک رہی ہے؟ اس نے عرض کی، اللہ تعالیٰ نے اس تلوار کا منہ نکارا کر دیا ہے، کیا آپ نے بدر کے دن ہمارے پاس کچھ رہنے بھی دیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، عمیر سچ بولو، کیسے آئے ہو؟ اس نے عرض کی، میں تو اسی غرض سے آیا ہوں جو میں پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اور سفیان بن امیہ خطیب کے پاس بیٹھ کر کلیب کے کنووں میں پھینکی گئی لاشوں کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ پھر تم نے کہا کہ اگر میں مقروض اور عیالدار نہ ہوتا تو یقیناً محمد کو قتل کرنے کی مہم کے لیے نکل پڑتا۔ پھر سفیان بن امیہ نے تیرے تمام قرضے اور اہل و عیال کی کفالت کی اس شرط پر ذمہ داری قبول کی کہ تو مجھے قتل کر دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ تیرے اور اس گھنونے منصوبے کے درمیان حائل ہو گیا۔ یا رسول اللہ، جب آپ ہمیں آسمانی خبریں بتلایا کرتے تو ہم انہیں تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ آپ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی، لیکن سفیان بن امیہ اور میرے درمیان ہونے والی گفتگو کا تو صرف ہمیں ہی علم تھا۔ اللہ کی قسم، اب مجھے یہ یقین حاصل ہو گیا ہے کہ یہ خبر اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا میں شکر گزار ہوں کہ وہ مجھے آپ کے پاس لے آیا تاکہ مجھے اسلام کی ہدایت نصیب ہو۔ پھر اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کو دین سمجھاؤ، قرآن مجید کی تعلیم دو اور اس کے قیدی کو آزاد کر دو۔ تمام صحابہ اکرام حضرت عمیر بن وہب کے اسلام قبول کرنے سے بہت خوش ہوئے، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب فرمانے لگے کہ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کی نیت سے آ رہا تھا تو مجھے بہت برا دکھائی دیتا تھا، لیکن آج اسلام قبول کرنے کے بعد یہ مجھے میرے بیٹوں سے بھی زیادہ پیارا لگتا ہے۔ حضرت عمیر بن وہب تو اسلامی تعلیمات سے مستفیض ہو رہے تھے اور اپنے دل کو نور ایمان سے منور کر رہے تھے، اور اپنی زندگی کو ان خوشگوار ایام میں مکہ اور اہلیانہ مکہ کو بھول چکے تھے۔ ادھر سفیان بن امیہ بڑی بے چینی سے منتظر تھا اور وہ پر امید تھا کہ اسے کوئی خوشخبری ملنے والی ہے۔ جب بھی وہ کسی مجلس کے پاس سے گزرتا تو کہتا، قریشیوں خوش ہو جاؤ، تمہیں عنقریب ایک ایسی خبر ملنے والی ہے جو واقع بدر کے سنگینیوں کو بھلا دے گی۔ پھر سفیان بن امیہ کے انتظار کی گھڑیاں طویل تر ہوتی چلی گئیں۔ اس کے دل میں آہستہ آہستہ بے چینی آ گئی، اس قدر بے چینی میں مبتلا ہو گیا جیسے انگاروں پر لیٹا ہوا ہے۔ وہ مدینہ منورہ سے آنے والے ہر مسافر سے پوچھتا کہ عمیر کہاں ہے، لیکن کوئی شخص بھی اسے تسلی بخش جواب نہ دیتا۔ لیکن ایک مسافر نے اسے یہ بات بتا دی کہ حضرت عمیر تو مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ خبر اس پر بجلی بن کر گری، کیونکہ اسے پختہ یقین تھا کہ عمیر مسلمان نہیں ہو سکتا خواہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے۔ حضرت عمیر بن وہب مدینہ منورہ میں بڑی محنت سے دینی تعلیم حاصل کر رہے تھے اور قرآن مجید کا کچھ حصہ بھی زبانی یاد کر لیا۔ انہوں نے ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی زندگی کی قیمتی ایام اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے صرف کر دیے۔
جو بھی اسلام قبول کرتا تو میں اسے طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتا۔ اب میری دلی تمنا ہے کہ آپ مجھے مکہ معظمہ جانے کی اجازت عنایت فرمائیں تاکہ میں قریش کو دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دوں۔ اگر وہ میری بات تسلیم کر لیں تو بہتر، ورنہ میں انہیں اسی طرح کی دردناک اذیتیں دوں گا جس طرح آپ کے صحابہ کو اذیتیں دیا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی۔ آپ اپنے دل میں بڑے ارمان لے کر مکہ معظمہ پہنچے اور سیدھے سفیان بن امیہ کے گھر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، اے سفیان، تم ایک دانش مند سردار ہو، بھلا یہ تو بتاؤ کہ جن پتھروں کی پوجا تم کرتے ہو اور ان کے نام کی قربانی دیتے ہو، کیا تمہاری عقل تسلیم کرتی ہے کہ یہ تمہیں کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ سن لو، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت عمیر بن وہب بڑی جان فشانی سے اہل مکہ کو دین کی دعوت دینے کے لیے دن رات مصروف ہو گئے۔ بہت سے لوگوں نے ان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین، اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ایپک سرفراز ڈائری چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔